کیا ہوگا؟ کیبل ویبل دیکھی جائے گی. آپ نام تو لیجئے نا. میری ایک تھوڑی سی، میں تو جو نیئر پاسٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیبل آپریٹر کو روکا گیا وہاں پہ. اس کو چھوڑیے کیبل آپریٹر کو، آپ وقت گزر جائے گا، چند منٹ ہوتے ہیں. تو کیا کسی نے آپ بتائیے کراچی میں کیا ہوگا؟ کراچی کی بات کیجئے سر، کیبل آپریٹر چھوڑیے آپ. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے میڈیا والوں نے کیا کسی کا نام لیا؟ سب کہہ رہے تھے کہ ایک جماعت نے. آپ تو اس جماعت کے خلاف جو گورنمنٹ آپ کے نام لینے آپ کے کام ہے، پکڑنے آپ کے کام ہے، کٹ لگانی آپ کے کام ہے، میرا کام نہیں. میں تو یہاں بڑی خبریں پڑھتا ہوں. خبریں نہیں پڑھتے آپ سب کی خبریں پڑھتے بھی ہیں اور سب کی خبریں لیتے بھی ہیں. اور کراچی میں رہنا ہے تو ایک جماعت کے متعلق آپ بھی اپنی زبانی بند رکھیں. چلیے اظہار صاحب، جی کیا فرمایا؟ کراچی میں رہنا ہے تو پھر سوچ سمجھ کے ایک جماعت کے خلاف بولنا پڑے گا. نہیں جناب، اللہ کا کرم ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اللہ کا کرم ہے، بے فکر رہیے. ہر جماعت ویسے آپ ایک سے اظہار صاحب، آپ کس جماعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس کے خلاف زبان بند رکھنی پڑے گی، بولنا پڑے گا؟ جی آپ تو کراچی میں رہتے، آپ تو بولیے. سر آپ کراچی میں نہیں رہتے، آپ تو بولیے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ نہ آپ مجھ سے فیصل بھائی بات کر رہے ہیں. جی میں آپ ہی سے کر رہا ہوں. کراچی میں میرا گھر کراچی اور لاہور کے سینٹر میں، اور ہمارا زیادہ تر ہم جو لوگ سیٹل ہیں یا پریفر کرتے ہیں. سر جلدی سے نام لے لیجیے تاکہ میں آگے بڑھوں. کس جماعت کی بات کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ ہمت کر کے آپ نے سمجھے حالات کو. صورتحال یہ ہے کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، اگر کسی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، ایک کارکن کسی جماعت کا بھی مارا جائے یا 10 کارکن مارے جائیں کوئی بات نہیں ہوتی. کسی ایک جماعت کا ایک کارکن ہوا اور پچھلے 2-3 دن سے جو ہے پورے کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے. ابھی ہم اسمبلی میں نکل رہے تھے تو مسلم لیگ نون والے شور مچا رہے تھے کہ ہمارے کارکنوں کو بھی مارا گیا ہے وہاں پہ. اور میاں عبدالستار صاحب، آپ کی بات سے بڑا کنفیوز ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 آدھ 10 12 مارا جائیں تو فرق نہیں پڑتا. آپ ہی کی میں بڑا کنفیوز ہوں. پروگرام کر رہے ہو بھائی؟ اظہار صاحب فرمائیے، کس مسئلے پہ بات کر رہے ہو؟ کس پارٹی کے ہیں؟ کس شہر کے؟ پیپلز پارٹی سے. آپ ایک کام کرا کرو، چائنا کے جو ہے نا میئر کو لے لیا کرو کراچی کی صورتحال پہ. کم از کم بات کریں تو کراچی کے اسٹیٹسٹک پہ بات کریں. جاپان کے میئر کو لے لیا کرو، کوریا سے لے لیا کرو پریزیڈنٹ جو کراچی کے مسئلے پہ بات کرے. منتخب نمائندوں کو شہر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کیبل کاٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی نے، عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں نے کاٹی ہے. یہ حکومت کے اگر یہ کس پارٹی کے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے. نون لیگ کے ہیں. اچھا ہاں، شیخ رویل اصغر صاحب کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، نون لیگ کے. تو اگر یہ پیپلز پارٹی کے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، وہاں پہ بہت بڑے تعداد میں کیبل آپریٹرز نے احتجاج کیا ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے جا کے معافی مانگی ہے. اس کے بعد ایک بڑے ٹی وی چینل سے ایک وفد گیا، انہوں نے جا کر ان سے بات کی ہے. اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ نہیں بول سکتے، میں بول دیتا ہوں. اور بتائیے کیا کہنا ہے. اس کے علاوہ جو اصل مسئلہ کراچی کا ہے، کراچی کا مسئلہ ہے، ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. اب جس کو کراچی کا درد ہے وہ کراچی، آپ اس سے پوچھیں نا جو اسٹیک ہولڈر ہے، آپ اس سے پوچھیں جو یہاں کی بزنس کمیونٹی ہے، آپ اس سے پوچھیں جو یہاں ڈاکٹر ہے، جو یہاں رہتا ہے، یہاں کھاتا ہے، یہاں کماتا ہے. یا آپ ادھر کیمرے میں بیٹھ کے دور دراز سے تفریحاں لیتے رہیں گے تو پھر سب سے بات کی وہ بھی آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں میری گزارش سن لیں. ہمارے مشاہرے پہ جس شخص نے فائرنگ کی پوری دنیا نے فوٹیج دکھا دی. اب اگر کوئی فوٹیج دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ اس مشاہرے پہ حملہ کرنے والا کوئی نمازی پرہیزگار آدمی تھا تو میں سمجھتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المنافقین. ہر اس شخص پر، ہر اس پرسن پر جو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے جس طرح پولیس موبائلیں بھاگی ہیں، بھگوڑوں کی طرح پولیس والے وہاں سے بھاگے ہیں. ایک پیچھے رہ گیا تھا، وہ بھی بھاگتا ہوا چڑھ گیا ہے. اس کے بعد اس شخص کو جو قتل ہوا، جس کو پولیس نے مارا، جس کے فائرنگ سے وہ ہلاک ہوا، اس کے بعد اس شخص کے خلاف ایف آئی آر کٹی. پوری رات گزر گئی، پورا دن گزر گیا. اس کے بعد اے این پی کو پتا چلا وہ ہمارا نائب صدر تھا. سندھ ایس آئی یو میں، سپریم کورٹ میں اس شخص کا ایکسٹورشن لسٹ میں نام ہے. اس کے ماموں جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے نائب صدر ہیں منیر احمد خان، ان کا بھی ایکسٹورشن لسٹ میں نام ہے. یہ تمام لوگ وانٹڈ لوگ تھے. اگر یہ آپ کی پارٹی کے تھے جو سوراب گوڈ سے ایک گانا سن کر، ایک گانے بجانے کی محفل سن کے شراب کے نشے میں دھت وہاں کیا لینے آئے؟ ریڈ زون میں ان کا کیا کام تھا؟ 2 بڑی بڑی پجیروز کا مسلح
ہم نے ایف آئی آر کٹائی ہے, ہم نے قانون کا سہارا لیا ہے. اس میں شور شرابہ کرنے کی بات کیا ہے؟ ہم نے پولیس میں ایف آئی آر کٹائی ہے. ہمارے جو سیکٹر ممبر کو گھر میں گھس کے مارا ہے, وہ آج سے پہلے حکمران پارٹی کا ڈسٹرکٹ کا نائب صدر تھا, نائب صدر تھا وہ ڈسٹرکٹ کا. اس کے اوپر 17 ایف آئی آر ہیں. نائب صدر کیسے بن گیا وہ؟ اور آج اس کے ماموں کو اس کی جگہ پر وارڈ کا صدر بنایا گیا ہے, آج بنایا گیا ہے. اس کا نام پیرو ہے. جب آپ کرمنلز کو, کس نے بنایا؟ میں بات کر رہا ہوں تمام پارٹیز سے, اگر سچائی کو فیس کرنا ہے, ایک شخص کو کس نے بنایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی ڈیسیجن میکر نے بنایا ہوگا نا بھائی. 17 ایف آئی آر ہیں ایک شخص پہ, ہم نے 18ویں کٹوا دی. کیسے پکڑا جائے گا وہ؟ ای سی ایل میں نام ڈال دیں اس کا نام انٹرنیشنل میں بھی ڈال دیں, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان سے باہر جانے کی. وہ مارتا رہے گا, لوگوں کو کاٹتا رہے گا, ذبح کرتا رہے گا, بھتے وصول کرتا رہے گا, شور مچاتے رہیں جناب. مفاہمت کے نام کے اوپر شہر کو بھی آگ لگا دیں, پوری دنیا کو آگ لگا دیں. اگر آج ایم کیو ایم کا کوئی ساتھی شہید ہوا, اے این پی کا, مسلم لیگ نواز کا, خدا کی قسم یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے. 116 لوگ اس شہر میں مارے گئے. 4 دن تک پولیس چائے پیتے رہی, باہر بیٹھ کے تاش کھیلتی رہی. بات یہ نہیں ہے, ہم اس شہر میں رہتے ہیں, ہم اس شہر میں مرنے والے ہیں, ہم اس شہر میں پیدا ہونے والے ہیں. ہماری قبریں نہ یہاں سے جنازے کہیں اور جاتے ہیں, نہ ہمارا منی آرڈر کہیں اور جاتا ہے. سندھ کی سرزمین پر مجھ سمیت تمام قومیتوں کے لوگ یہاں رہتے ہیں. ذمہ داری کس کی ہے؟ بیٹھ کر وہاں انجوائے کر رہے ہیں, ہم مذاق کر رہے ہیں. یار مجھے اتنے افسوس کی بات ہے, کراچی میں آج پورا کراچی پھر جل رہا ہے. کل پورا کراچی جل گیا. اس سے پہلے کی ہڑتال میں W11 میں زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا. 12 مئی میں 14 ہمارے لوگ مر گئے, کسی ایک پارٹی نے اپنا نام نہیں دیا. پورے 12 مہینے شہر کو, 27 دسمبر میں پورے شہر کو برباد کر دیا. فیلئر کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس گورنمنٹ کا حصہ بار بار آپ پہ الزام آتا ہے. آپ ابھی یہ نہ کہیے گا ہم چھوٹا سا حصہ ہیں, آپ حصہ ہیں. نہیں, ہم حصہ ہیں, ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں. ہمارے دروازے پر چل کر آ کر ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس شہر کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. لیکن کل ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے, لیکن کل کے آپ کے احتجاج کے بعد دوبارہ رحمان ملک صاحب ملے اور آج آپ نے واپس 24 گھنٹے چلے گئے. رحمان ملک صاحب صدر مملکت کی ہدایت پر ہیں. صدر مملکت پاکستان نے لندن قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو فون کیا ہے. اگر کسی کو اپنے صدر کی یقین دہانی پہ یقین نہیں ہے تو وہ استعفیٰ دے دے. پہلے آپ دوبارہ جوائنٹ سیشن میں گئے, اس کے بعد کراچی پھر جل رہا ہے شام سے. میں گزارش کیا کر رہا ہوں, اور کراچی شہر کسی پارٹی سے پورا میڈیا پاکستان کا دیکھ رہا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کراچی پہ نوٹس لیتے ہیں کل, اور کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوگا. رحمان ملک صاحب آ کے فرماتے ہیں میں صدر کی ہدایت پر آیا ہوں. اگر لیکن سر اس کے 24 گھنٹے بعد پھر ہو گیا نا, تو پھر کون استعفیٰ دے گا؟ مجھے کیا بتائے گا, آپ بتائیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والے استعفے دیں اور گھر جائیں. جو کمپلین کر رہا وہ استعفیٰ کیوں دے گا؟ میں تو حکومت میں رہوں یا میں حکومت میں نہ رہوں, میں نہ رہوں تو 116 لوگ مارے جاتے ہیں. میں رہتا ہوں تو کم از کم کیبنٹ میں چیخ تو لیتا ہوں. میں رہتا ہوں تو کم از کم ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کو فون کر کے کہہ تو دیتا ہوں کہ جاؤ یہاں پر کچھ بلوا ہو رہا ہے. میں نہ رہوں تو 116 لوگ حملے کر کے مار دیے جائیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے. شیخ صاحب, اس مسئلے کا حل کیا ہے ایز اے نیوٹرل آؤٹ سائڈر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل, مجھے ویسے پوری ہمدردی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. یہ جو بات آخر میں انہوں نے کی ہے نا, اس پہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. ویسے تو آپ اگر اس پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ پڑھ لیجئے. چیف جسٹس نے جو اپنی آرا دی تھی اس معاملے پہ اس کو پڑھ لیجئے, آپ کے سامنے ساری صورتحال سامنے آ جائے گی. لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں, جو اظہار نے آخر میں ایک بات کی ہے اس کی گہرائی میں جا کے ذرا سوچئے کہ جب یہ حکومت چھوڑتے ہیں تو 100 کچھ لوگ مارے جاتے ہیں, جب یہ حکومت میں جاتے ہیں تو پھر 10, 15, 20 لوگ مارے جاتے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی ذاتی ایک سوچ ہے کہ اب یہ چھچوندر والا حال ہے ان کا بھی. چھوڑتے ہیں تو تب ان کا کام نہیں چلتا, پکڑتے ہیں تو تب ان کا کام نہیں چلتا. میں حیران ہوں کہ جب یہ واپس اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے جنازے یہ اٹھاتے ہیں یا جن کے ماتموں میں یہ جاتے ہیں, ان کو کیا کہیں گے؟ مطلب کس طرح؟ مطلب آپ ٹاک شوز میں تو یہ بات کہہ لیتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے جی آپ حکومت کا حصہ ہیں, لیکن آپ نے حکومت کے کہنے پہ یہ کر لیا. اب یہ میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں, یہ ایم کیو ایم جو واپس جاتی ہے یقین دہانیوں پہ, اس میں ایم کیو ایم کا مفاد نہیں ہوتا. ضرورت تو حکومت کی ہوتی ہے, اس وقت کسی نہ کسی سٹیج پہ حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی بھتے کے خلاف, جی بھتہ لیا جا رہا ہے,
تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. ایک بائیکاٹ نہیں کیا, انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ کہا کہ ہم پریزیڈنشیل ایڈریس کا بائیکاٹ کریں گے. فوری طور پہ حکومت اپنے ایکشن میں آئی اور ان کو جا کے سمجھایا کہ نہیں جی ہم بھتے کے خلاف ایکشن کریں گے. بھتے کے خلاف ایکشن شروع ہوا تو پھر وہاں لاشیں گرنی شروع ہو گئیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم ان لاشوں کے خلاف بائیکاٹ کر دیں گے اور اس اسمبلی کا بائیکاٹ کریں گے, سیشن میں نہیں آئیں گے. تو فوری طور پہ پھر ایکشن کیوں؟ اس لیے کہ ایک قرارداد آلریڈی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ فورن پالیسی, جس کو ہم فورن پالیسی کا نام دے رہے ہیں, اس کو ڈسکس کریں. اس میں اب ایم کیو ایم کی ضرورت ہے. اگر ایم کیو ایم وہاں پہ حکومت کو سپورٹ نہیں کرتی یا حکومت کے ساتھ نہیں چلتی, اپنا علیحدہ موقف کرتی ہے, تو پھر حکومت کی سبکی ہوتی ہے وہاں پہ. اب پھر ان کو ضرورت ہے. اب اس کو نکالنے کے لیے اب 24 گھنٹے کا پھر ٹائم دیا جائے گا. اب اے این پی کی بھی ضرورت ہے, ایم کیو ایم کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ایسا مسئلہ ہے جس میں حکومت کو آگے یہ جناب بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم چونکہ بہت عرصہ پہلے ایم کیو ایم ایک بےتاج بادشاہ تھے وہاں پہ کراچی میں, اور اپنا کام کرتے تھے اور اس پہ سارا کچھ چلتا تھا. اب جا کے کچھ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, میری رائے ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس سے اتفاق نہ کرے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہاں پہ اب ایم کیو ایم سے نالا ہیں یہ باقی سیاسی جماعتیں, کیونکہ ان کی وہ جو وہاں پہ ایک اجارہ کہہ لیجئے یا عوام کے ساتھ ان کا تعلق کہہ لیجئے, اس کو توڑنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور ابھی تو اور بہت کچھ ہوگا. ڈیلیمیٹیشن میں کوشش کی جائے گی کہ ان کے حلقہ جات کو توڑا جائے, ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے, اور اس کے بعد اب آگے چلا جائے. اب یہ آج کا جو واقعہ ہے, اے این پی کے جو کارکن ہلاک ہوئے ہیں, اب اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم والوں نے ان کو ایسا کیا؟ میرا خیال اگر کا لفظ استعمال کروں, اگر ایم کیو ایم کے کسی کارکن نے یہ حرکت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے احمق آدمی روئے زمین پہ پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ ان حالات میں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے, کیونکہ ایک آلریڈی آپ نے دو چیزوں میں بہت زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے, لیکن ان کے بھی لوگ مارے جا رہے ہیں, ان کے بھی مارے جا رہے ہیں, اور کراچی جل رہا ہے, تو پھر یہ تیسری قوت کیا گورنمنٹ ہے یا کوئی اور اندیکھی وہ کالے کپڑوں والی قوت ہے؟ دیکھیں میں اس میں آپ کو تھوڑا سا گزارش یہ کروں گا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, جس میں ایک چیز یہ بھی کہی جا سکتی ہے, کیونکہ الزامات تو دیکھیں اے این پی الزام لگاتی ہے ایم کیو ایم پہ, ایم کیو ایم الزام لگاتی ہے اے این پی پہ. آپ محتاط ہو رہے ہیں, اس سوال کا جواب لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجئے, اسی سوال کے جواب سے ابتدا کریں گے. ہمارے ساتھ